الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الكريم محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم صدق الله العظيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أشراف أمتي حملة القرآن وقيام الليل وقال النبي صلى الله عليه وسلم شعبان شهري ورمضان شهر الله أو كما قال عليه الصلاة والسلام حضرت صدر محترم اسٹیج پر تشریف فرما مؤخر علماء کرام اور آج کے اس خوبصورت پروگرام کی نظامت فرما رہے ہیں عزیز القدر ہمارے جناب حضرت مولانا مفتی محمد ازجد صاحب رحمانی اور دیگر مؤخر شخصیات جلوہ افروز ہے معزز سامعین نوجوان دوستوں پیارے بچوں مائک کی آواز اگر مدرسے کے احاطے سے باہر ہماری ماؤں بہنوں کے کانوں تک پہنچ رہی ہو تو وہ بھی تھوڑی دیر کے لیے خاموشی کے ساتھ سماعت فرما لیں میں نے آج مدرسہ رحمتیہ کے زیر اہتمام منعقد ہونے والے اس خوبصورت پروگرام میں قرآن مقدس کی جو آیات مبارکہ تلاوت فرمائی اور پھر میں نے 2 حدیثیں پیش کی ہیں میں چاہتا ہوں کہ مختصر سے وقت میں آپ یہاں آنے کے مقصد کو سمجھ لیں آپ اس صحن کے اندر جو جمع ہیں اپنے گھروں سے آئے ہیں یہاں پر بیٹھے ہیں کس آنگن میں بیٹھے ہیں میں چاہتا ہوں کہ آپ اس کی حقیقت کو سمجھیں اس وقت جو حالات ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں ان حالات پر گفتگو کرنے کا وقت نہیں لیکن ان حالات کا تقاضا کیا ہے اس کو سمجھنا اور سمجھانا ہر ایک مسلمان کی ذمہ داری ہے وہ مسلمان بھی سمجھے جس کو پروردگار عالم نے عزت دی ہے وہ بھی سمجھے جن کے پاس مال و زر ہے وہ بھی سمجھے جن کے پاس طاقت ہے جن کے پاس قوت ہے آج ایک مدرسے کے ذمہ دار نے ایک مدرسے کے روح رواں نے اس مدرسے میں رہ کر چھوٹے چھوٹے آپ کے بچوں کو آپ کی بچیوں کو تعلیم دینے والے ایک شخص نے آپ کو بلایا آپ کو حوالہ دیا کہ آپ کا یہ لگایا ہوا پودا جس مدرسے میں آپ جمع ہیں اس لگائے ہوئے پودے کو درخت بنانا ہے اور اس کی آبیاری کے لیے تنہا ایک آدمی سے کام نہیں چلتا بلکہ اس کی آبیاری کے لیے اس کو پروان چڑھانے کے لیے بہت سارے لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے
لیکن میں آپ کو یہ سمجھانا چاہتا ہوں مسلمانوں کہ آج کے اس پرفتن دور میں، اس پرفتن ماحول میں، کہ جب ہم، یہ بات تو اب کہنی بیکار ہے کہ آپ سے کسی جلسے میں، کسی اجتماع میں اگر درخواست کرے دین کی باتوں پر عمل کرنے کی، تو اس کو تو یوں کہا جا رہا ہے کہ یہ تو مولویوں کی دقیانوسی باتیں ہیں، پرانی چلتی چلاتی باتیں ہیں۔ اب تو ہم آپ کے ہاتھ بھی جوڑتے ہیں، ہم تو تھوڑیوں میں ہاتھ ڈال کر آپ سے کہتے ہیں کہ اے لوگوں، آپ کے یہ معصوم بچے، آپ کی یہ معصوم بچیاں جن کو ماں باپ نے بڑے آرزو کے ساتھ میں پالا ہے، ان بچوں کو جن درسگاہوں میں آپ بھیجتے ہیں، ان بچوں کو جن کلاسوں میں آپ پہنچا رہے ہیں، مسلمانوں یہ ہماری بنیادی ضرورت ہے۔ کیسی بنیادی ضرورت؟ کہاں سے کہی جا رہی ہے بنیادی ضرورت ہے؟ آئیے ہم بارگاہ رسالت سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے چلتے ہیں اور آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم سے معلوم کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ، ایک ماں اپنے گھر میں بچے کو جنم دیتی ہے، ایک باپ اس کو شفقت کے ساتھ پالتا ہے، لیکن یا اللہ، اے پیغمبر خدا، پروردگار عالم، تو قرآن میں اور پیغمبر خدا تو حدیث میں ان کی کیا ذمہ داری عائد کرتا ہے؟ مسلمانوں، جس مدرسے کے صحن میں آپ تشریف فرما ہے، یہ وہ مدرسہ ہے جس مدرسے کا کنیکشن، جس مدرسے کا روحانی تعلق کسی اسکول، کالج، یونیورسٹی سے نہیں ملتا، بلکہ اس کا تعلق ڈائریکٹلی مکے میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قائم کرتا ہوا ادارہ، جو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ارقم کے گھر میں دار ارقم کے نام کے ساتھ کھولا، اور مکے کے اندر 13 سالہ زندگی آقا علیہ السلام نے بیٹھ کر اس گھر میں ایسے نہیں گزاری خالی، بلکہ ابو بکر کو مخاطب کیا، عمر فاروق کو بلایا، حضرت عثمان آئے، حضرت عمار آئے، حضرت یاسر آئے، حضرت خباب تشریف لائے، تمام صحابہ آتے رہے، پڑھتے رہے۔ اس کے بعد یہ سلسلہ مکے سے منتقل ہوا، مدینہ منورہ پہنچا، تو اس مدرسے کو نسبت حاصل ہوئی، مدینے میں پہنچ کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے مدرسہ یعنی صفہ سے۔ تو اگر آپ یوں کہیں کہ یہ مدرسہ جس عمارت کا نام آپ نے مدرسہ رکھا یہ بھنیرے کے اندر قائم ہے، اس کا تعلق آپ علیہ السلام و تسلیم کے قائم کردہ مدرسے سے دار ارقم اور مدینے کے اندر صفہ سے جا کر ملتا ہے، اور پھر یہ مدرسے مدینے سے چلے یمن پہنچے، یمن سے چلے دمشق پہنچے، فلسطین پہنچے، اندلس پہنچے، اور پھر یہ مدرسے مصر پہنچے، اور مصر کے راستے سے ہوتے ہوئے یہ مدرسے آپ کے ہندوستان کے اندر 1866 میں یہ آپ کے ہندوستان میں ضلع سہارنپور میں ایک قصبہ ہوتا ہے دیوبند، وہاں پر 1866 میں یہ ایک ادارہ قائم کیا گیا، جس ادارے کا تعلق مسجد نبوی میں قائم ہونے والے دار الصفہ سے ہے، اور جس ادارے کا تعلق مکے کے اندر دار ارقم سے ہے، اور پھر دیوبند سے چلتا چلتا یہ ادارہ آپ کی بستی کے اندر مدرسہ احمدیہ کی شکل میں ہے۔ نعرہ تکبیر، علماء دیوبند، عظمت مدارس۔ ماشاءاللہ، آپ کو معلوم ہے کہ یہ مدرسے ویسے نہیں قائم کیے گئے، یہ مدرسے ایسے بنا دیے گئے
آپ کو بتاؤں بھنیلے کے رہنے والوں، یہ جو دیواریں کھڑی ہیں ان میں جو ٹانٹ بچھے رہتے ہیں، ان میں چٹائیاں بچھتی ہیں، ان کے اوپر جو یہ بچے پڑھتے ہیں، تمہیں معلوم ہے کہ ان اداروں کو قائم کرنے کے لیے آپ پیسے دیتے ہیں، بس آپ پیسے دیتے ہیں، لیکن ہم نے ان مولویوں نے ان اسٹیجوں پر بیٹھ کر اور مسند تدریس پر بیٹھ کر پڑھانے والوں نے ان کے پاس پیسے نہیں تھے اور انہوں نے اپنی قربانیاں دی، انہوں نے اپنی جانیں قربانی کی ہے۔ 1857 دارالعلوم دیوبند کے قائم ہونے جو سال ہے 1866، اس میں 57 اور 66 یعنی 9 سال میں جو ادارے قائم کیے، اس 9 سال سے پہلے 56,000 علماء کون سے علماء؟ وہ علماء جن کے پاس علوم الہیہ تھے، علوم نبویہ تھے، جو ایک عالم کہیں بیٹھ جائے تو وہ دارالعلوم بن جاتا تھا، کہیں درس دینے لگے تو وہ ایک ادارہ بن جاتا تھا۔ ان 56,000 علماء 1857 میں شہید کیے گئے، ان کو قتل کیا گیا، ان کو تیل کے کڑھوں میں ڈالا گیا۔ اور جب دیکھا کہ یہ علماء ختم ہوتے چلے جا رہے ہیں، انگریز نے اسکول بنائے، اعلان کر دیا کہ ان اسکولوں میں ڈریس فری ملے گی، کتابیں فری ملے گی، کوئی فیس نہیں لی جائے گی۔ مسلمانوں نے اپنا رخ شروع کر دیا۔ چند علماء جو زندہ رہ گئے تھے، انہوں نے کہا کہ انگریزوں کا مشن بہت برا ہے، غلط ہے، اس مشن کو کامیاب مت ہونے دو، ورنہ اس ہندوستان کے اندر ایک کہلانے کے لیے تو ہندوستانی ہوگا، لیکن رنگ و نسل کے اعتبار سے وہ انگریز ہیں۔ علماء نے یہ فکر دامن کی علماء کو، اور انہوں نے پھر 1866 میں دارالعلوم دیوبند قائم کیا، اور وہی دارالعلوم دیوبند ایک مدرسہ نہیں تھا، ایک ادارہ نہیں تھا، بلکہ تحریک تھی، اور اس تحریک کا رزلٹ 100 سال میں، بلکہ لمبی بات کر رہا ہوں تو 100 سال کی، جس سال دارالعلوم قائم ہوا تھا اس سے اگلے سال اس دارالعلوم میں ہندوستان کے نہیں بلکہ ہندوستان سے الگ باہر دوسرے ممالک کے طلبہ بھی وہاں پر داخل درس ہو گئے ہیں۔ اور الحمدللہ آج صورتحال یہ ہے کہ ایک رہبریہ نہیں بلکہ پوری دنیا کے اندر دارالعلوم دیوبند کا بالواسطہ یا بلا واسطہ فیض یافتہ پوری دنیا کے اندر آپ کو ملے۔ آپ جنوب سے شمال، مشرق سے مغرب کہیں بھی چلے جائے آپ کو ملے گا۔ یہ ادارے آپ کو کیا دیتے ہیں؟ یہ ادارے آپ کو وہ دیتے ہیں جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پروردگار عالم نے دیا۔ پروردگار عالم نے کیا دیا؟ وہی آیتیں میں نے پڑھی ہے اور ایک حدیث پڑھی ہے، میں اسی مضمون کی طرف آپ کو لے چلتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے آخری پیغمبر ہے نا، وہ سب کو معلوم ہے، اس پر تعجب بھی ہے۔ یہ والا جملہ کہا گیا کہ سب کو معلوم ہے، مجھے بات یاد آئی، ہمارے شاگرد تھے، پڑھتے تھے مدرسے میں، لیکن انہوں نے وہ پڑھائی چھوڑ کر وہ اس وقت LLB کر رہے ہیں ایک کالج میں، تو ان سے بھی میری ملاقات ہوئی پچھلے ہفتے پروگرام میں، تو انہوں نے جو واقعہ بتایا ہے آپ ذرا اس کو غور سے سنو۔ وہ یوں کہتے ہیں کہ ہماری جو کلاس ہے، یعنی جو ہمارا سیکنڈ یعنی دوسرا سال تھا، اس سال میں جو بچے تھے وہ جتنے بھی بچے تھے ان میں مسلمان بچوں کی تعداد تقریباً 100 کے قریب تھی۔ ایک غیر مسلم ہمارا ٹیچر تھا، لیکن اس غیر مسلم ٹیچر کو کچھ اسلامی معلومات تھی۔ اس اسلامی ٹیچر نے ان بچوں سے سوال کیا، بچے نہیں تھے، وہ بڑے تھے، ظاہر سی بات ہے جو LLB کر رہا ہے، وکالت پڑھ رہا ہے، تو وہ کوئی ویسا تو نہیں ہے نا، چھوٹا بچہ تو نہیں ہے وہ،
اس کی عمر 22-25 سال کے درمیان ہوگی. اس ٹیچر نے معلوم کیا کہ سرکار مدینہ کون ہے، اس کا کیا مطلب ہے. آپ ذرا غور کرو مسلمانوں. اس ٹیچر نے کہا کہ سرکار مدینہ کون ہے، ان کے والد کا کیا نام ہے. کھڑا کیا، ایک کھڑا ہوا، 2 کھڑے ہوئے، 3 کھڑے ہوئے. کھڑے ہوتے چلے گئے. وہ کہہ رہے تھے مجھ سے کہ جی میرا 30واں نمبر تھا، مجھ سے پہلے 29 مسلمان بچے، 29 وہ لوگ جن کے نام جنید، سلیمان، سلمان، عبداللہ، عبدالرحمن اس طرح کے نام ہیں، ان کو کھڑا کیا جاتا رہا، ان سے معلوم کیا جاتا رہا کہ سرکار مدینہ کا کیا مطلب ہے. تو 30-32ویں نمبر پر وہ چونکہ حافظ قرآن کا لڑکا، اس نے کہا حضرت بکتا ہوا اور میں نے کہا سرکار مدینہ سے مراد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اقدس ہے اور آپ کے والد کا نام عبداللہ تھا. تو ٹیچر نے کہا کہ یہ 29 بچے جو کھڑے تھے جن کو سرکار مدینہ کا پتہ نہیں ہے، یہ بتاؤ کہ یہ مسلمان کیسے ہیں. ہم یہ کہنا چاہتے ہیں مسلمانوں، یہ جو مدرسے بنائے جا رہے ہیں نا، یہ جو ہم غیروں سے تو کیا شکوہ کرے، غیروں سے تو کیا لڑے، کیا روئے، اپنوں پہ رونا آتا ہے. اگر مخالفت کرنی ہے تو مدرسے کی، کچھ کہنا ہے تو مدرسے کو. مدرسے میں مولوی مدرسہ چلا رہا ہے تب ہماری آنکھیں ناک میں درد ہوتا ہے. یہ مولوی مدرسہ چلا رہے ہیں، ارے تو بھائی مولوی مدرسہ نہیں چلائے گا تو کیا بھٹے چلائیں گے. ایک ڈاکٹر صاحب سے ہم پوچھے پرانا زمانے میں، کوئی ڈاکٹر صاحب ہو یا کوئی وکیل صاحب ہو یا انجینئر ہو، کیا مجھے بتائے آپ نے ڈاکٹری پڑھی تھی، کیا کوئی آپ کے کیبن میں وہ مریض جس کے پاس مرض میں کام کرنے کی جسم کی قوت نہیں ہے، طاقت نہیں تھی اس کے اندر مزدوری کرنے کی، وہ آپ کے کیبن میں پہنچا، اس نے کہا میرے بچے کو، بچہ بیمار ہے، میرے پاس فیس دینے کے لیے پیسے نہیں ہیں، مجھے بتاؤ وہ MBBS ڈاکٹر، وہ MD ڈاکٹر کہ جس کی 500 روپے ہاتھ دینے کی فیس ہے، وہ اس مزدور اور غریب کو معاف کر کے اس کو بغیر فیس کے کیوں نہیں دیکھتا؟ کیوں نہیں دیکھتا؟ ایک وکیل کیوں نہیں ایک بغیر پیسوں کے، بغیر رشوت کے کیوں نہیں کیس لڑتا؟ ایک 2-4 کیس تو لڑ لینے چاہیے نا، 2-4 مریض تو دیکھ لینے چاہیے. ہم نے اپنے استادوں سے پڑھا، ہم نے کہا ہمیں پڑھاؤ، ہم آگے پڑھائیں گے. ہمارے استادوں نے پڑھایا، ہم نے کہا ایک مدرسہ بنائیں گے، اس میں قوم کے بچوں کو بٹھائیں گے اور ان کو بتائیں گے کہ ایمان کس کا نام ہے، ان کو بتائیں گے آقا کس کا نام ہے، ان کو بتائیں گے صحابہ کی قربانیاں کیا ہے، ان کو بتائیں گے دین کیا ہے، ان کو بتائیں گے کہ شرک کیا ہے، ان کو بتائیں گے کہ شرک اور ایمان دونوں ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتے. ہم ان کو بتائیں گے کہ تم ماں باپ کا آسرا ہو، ہم ان کو بتائیں گے کہ ماں باپ کی خدمت فرض ہے، ہم ان کو بتائیں گے کہ آپس میں اتفاق اور اتحاد ضروری ہے. لیکن آج مسلمانوں ہمارا حال کہ ہمارا جو مسلمان ہے اس کی فکر اور اس کی سوچ اسکول کی ہے. ہم نہیں کہتے کہ آپ اپنے بچوں کو اسکول میں نہ پڑھاؤ. کس نے منع کیا؟ آپ اسکول میں پڑھائیے، ڈاکٹر بنائیے، انجینئر بنائیے. آپ اپنے بچوں کو پولیس میں بھرتی کیجیے، فوج میں بھرتی کیجیے، آپ اپنے بچوں کو اعلیٰ تعلیم کو دلائیں، لیکن ان سب سے پہلے اپنے بچوں کو مسلمان بنائیں. اگر مسلمان نہیں ہوگا تو سرکار مدینہ کو نہیں پہچانے گا اور وہ ایک بڑی کرسی پر جا کر رہ جائے گا. اس لیے میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو بتایا، جو سکھایا، وہ یہ فرمایا کہ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کو جو تعلیم دی، سب سے پہلے جو تعلیم دی وہ حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والتسلیم کے واسطے سے فرمایا اقرأ بسم ربک الذی خلق، کہ اے محمد پڑھیے اس رب کے نام
سے اس نے انسان کو پیدا کیا ہے، آپ کو پیدا کیا، کائنات کو پیدا کیا ہے۔ تو گویا کہ نبوت کا جو آغاز ہوتا ہے وہ پڑھنے سے ہوتا ہے، علوم الہیہ کی تعلیم سے ہوتا ہے، قرآن کی تعلیم سے ہوتا ہے، اور قرآن کی تعلیم کی مدد سے دی جاتی ہے۔ آج مسلمان ہمارا حال کچھ بدلا ہوا ہے۔ ہمارا حال یہ ہے کہ بجائے اس کے کہ ہم اپنے بچوں کو دین کی تعلیم دیں۔ اچھا ایک بات بتائیں کہ اگر ہم یعنی یہ بات حالانکہ گاچنا آئی ہے پہلے بھی، ہم آپ سے کہیں کہ آپ اپنے بچوں کو مدرسے میں بھیجو، تو آپ یہ کہیں گے کہ جو پڑھا لکھا طبقہ بھی موجود ہے، دنیاوی لین سے جو پڑھا لکھا طبقہ ہے، وہ یوں کہے گا کہ جی اپنے بچے کو حافظ بنانا، عالم بنانا، امام بنانا یہ تو میرے لیے مشکل ہے۔ ٹھیک ہے، آپ اپنے بچے کو ناظر خواہ بنا دیجیے، قرآن دیکھ کے پڑھ لے، بس رمضان آئے تو وہ دیکھ کے پڑھ لے قرآن۔ آپ ہمارا جب انتقال ہو جائے تو ہمارے بچے قبرستان میں جا کر سورہ فاتحہ پڑھ دے، عیسائی ثواب کر دے، تو پھر آپ اپنے بچے کا کیا کریں گے؟ آپ کہیں گے کہ جی ہم اپنے بچے کو اسکول میں پڑھائیں گے۔ ہم نے کہا آپ پڑھائیے اسکول میں، یعنی آپ نے اپنے بچے کو اسکول، کالج، یونیورسٹی میں پڑھانے کا عہد کیا۔ مولویوں نے کہا آپ اپنے بچوں کو پڑھا لو، آپ نے کہا ہم اسکول میں پڑھائیں گے، کالج میں پڑھائیں گے، یونیورسٹی میں پڑھائیں گے۔ لیکن مجھے بتاؤ تو صحیح کہ آپ کا پوری بستی کے اندر جو بھی 10,000 کی آبادی مان لیتے ہیں ہم، مجھے نہیں پتا کتنی آبادی، لیکن 10,000 کی مان لو، آپ مجھے بتاؤ کہ 10,000 کی آبادی میں آپ کی بستی کے اندر کتنے لوگ MBBS ڈاکٹر، کتنے لوگ وکیل ہیں، کتنے لوگ آپ کے پولیس میں بھرتی ہوئے ہیں، کتنے لوگ آپ کی بستی کے SDM بنے ہیں، کتنے لوگ آپ کی بستی کے ST بنے ہیں، کتنے لوگ آپ کی بستی کے اعلیٰ تعلیم پا کر وہ اس کرسی پر جا کر بیٹھے ہیں؟ نہیں بیٹھے نا؟ تو آپ نے کیا پڑھایا ہے؟ آپ نے 8ویں پاس کرایا، بس زیادہ تر 10ویں پاس کرا لیا، اور اس سے آگے بڑھ کر اگر کیا ہے تو آپ نے انٹر پاس کرایا، اور انٹر کے بعد آپ نے کام میں لگا دیا۔ نہیں، مسلمان ایسا کام نہیں چلے گا۔ اور یہی وجہ ہے کہ چاہے تعلیم دنیا کی ہو، چاہے تعلیم اخروی ہو، ہر ایک تعلیم انسان کو زندگی جینے کا طریقہ سکھاتی ہے۔ آج تو آپ کے ہمارے اختلاف ہیں، آپس کے حقوق، ایک ایک آدمی کا جو حق ہے اس کو ادا کرنے کو تیار نہیں ہے۔ سب سے پہلے اگر کوئی دشمن ہے تو وہ اپنے بھائی کا دشمن ہے۔ ایک شادی ہو رہی ہے، شادی میں دوست ناراض ہے، اس کو بلانے کے لیے جاتے ہیں۔ شادی میں دور کا رشتہ دار ناراض ہے، اس کو بلانے کے لیے جائیں گے۔ اور اگر دشمنی ہے تو اپنے بھائی سے ہے، اپنے بھائی سے ہے، اپنے چچا سے ہے، اپنے پڑوسوں سے ہے، اپنے گھر والوں سے ہے۔ میں آخری بات کیا کرنے کا ختم کر رہا ہوں، بالکل اگرچہ میں نے اس آج جو پرسوں اس سے وہ ہے شب برات، اس کے تعلق سے حدیث پڑھی تھی، لیکن وقت بالکل اجازت نہیں دیتا۔ ایک واقعہ سنا کر بات ختم کرتا ہوں کہ آپ کے ہمارے جو بستی میں گھس رہے ہیں، اس کا حل کیا ہے، اس کا علاج کیا ہے؟ وہ علاج میری تو کوئی بساط نہیں ہے۔ آئیے ہم کون حل کرتے ہیں اس شخصیت کا کہ جس نے ہندوستان کو آزاد کرانے میں اپنی ایسی قربانی کی ہے کہ انگریز نے یوں کہا تھا کہ اگر اس شخصیت کو جلا دیا جائے تو اس کی راکھ میں بھی انگریز سے نفرت کی بو آئے گی۔ وہ شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی علیہ الرحمہ جو مالٹا کی جیل میں ایک لمبا زمانہ گزار کر آئے تھے۔ مالٹا کی جیل میں ایسے نہیں رہتے، چوروں نے چوری کر لی تھی، انہوں نے ڈاکہ ڈال لیا تھا، کسی کو قتل کر دیتا ہے، ایسے نہیں، بلکہ جو میں آج اس مائک پر بول رہا ہوں، مفتی صاحب بول رہے ہیں اور بھی بولتے ہیں، اذانیں ہوتی ہیں، مائکوں میں نمازیں، اذانیں ہو رہی، نمازیں پڑھی جا رہی ہے، یہ سب کچھ ان کی اس قربانی کا نتیجہ ہے جو انہوں نے مالٹا کی جیل میں۔ جب ان کو لٹایا گیا نا نہلانے کے لیے، آپ ان کو پڑھتے رہی ہے نا، ان کو جب لٹایا گیا نہلانے کے لیے، اور نہلانے والے ان کے خادم خاص جو مالٹا کی جیل میں ساتھ تھے، حضرت شیخ الاسلام حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ، وہ نہلا رہے تھے۔ نہلاتے ہوئے جب کمر ملائی تو آپ کی کمر پر جب ہاتھ پھیرا تو نہلانے والے نے حضرت شیخ الاسلام
الاسلام کی طرف مخاطب کر کے کہا کہ شیخ الاسلام آپ ان کے شاگرد تھے، ہمیں بتاؤ کہ ان کی کمر سپاٹ کیوں ہے؟ اس کمر پر بوٹی کی کوئی گوشت کی کوئی بوٹی نہیں ہے، اور اس کمر پر یہ چمڑی اڑی ہوئی کیوں ہے؟ ان کی کمر سے جو گوشت کی بوٹیاں ہیں وہ کہاں چلی گئی؟ شیخ الاسلام کی آنکھوں میں آنسو آئے اور انہوں نے کہا کہ میرے استاد محترم کو مالٹا کی جیل میں جب ان کو قید کیا گیا، ان کو جو تکلیف دی جاتی تھی وہ تکلیف ایسی تھی کہ جب لٹایا جاتا تھا تو ان کی کمر کے نیچے آگ کے جو کوئلے ہوتے ہیں وہ دہکائے جاتے تھے اور اس کے اوپر ان کو لٹایا جاتا تھا۔ میرے دوستوں، وہ شیخ الہند جب مالٹا کی جیل سے آیا اور اس نے کہا کہ مسلمانوں کی پستی کا اگر علاج ہے، یہ پستی سے نکلنے کا اگر علاج ہے تو وہ دو ہے۔ نمبر ایک، مسلمان قرآن پڑھنا شروع کر دے، قرآن کا چھوڑ دینا ان کی پستی کی وجہ ہے، اور نمبر دو ہے مسلمان آپس میں اتفاق اور اتحاد کے ساتھ زندگی گزارنے لگے، آپس کے اختلاف ختم کر دے تو انشاءاللہ یہ پروان چڑھیں گے اور ان کا آپس کا اتفاق اور اتحاد مسلمانوں کو پستی سے نکال کر بلندی کی طرف لے جائے گا۔ تو اس لیے آج آپ اور ہم یہ طے کریں، یہ عہد کریں کہ اللہ تعالیٰ جو یہ ادارہ چلوا رہا ہے، ابھی جیسے مولانا ارشد صاحب نے فرمایا کہ حضرت مولانا عرفان صاحب کے سامنے ان کی موجودگی میں یہ مجمع رہا، اور میں بھی جانتا ہوں کہ میں بھی آیا ہوں کہ حضرت کی موجودگی میں ماشاءاللہ یہ علماء ربانی دین جو تشریف فرما ہے، اور آپ تمام حضرات اس انداز سے ان کی موجودگی میں جمع ہوئے، اللہ تعالیٰ ان کو کی مغفرت فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کو غریب کا رحمت فرمائے۔ اور آج ایک نوجوان آپ کے ساتھ آپ کی بستی میں اس ادارے کی ذمہ داری سنبھالے ہوئے، ذرا غور کرو، کیا اس مدرسے میں جو قاری شہزاد صاحب ہیں کیا ان کا کوئی بچہ پڑھتا ہے؟ میرے خیال سے شادی بیاہ دیکھتے ہیں، ہاں تو بچے کا ہے، بچے آپ کے پڑھتے ہیں نا، بچے آپ کی پڑھتی ہے، تو ہر ایک بچے کے والد، ہر ایک بچی کے والد کی ذمہ داری بنتی ہے کہ قاری صاحب کو ساتھ لیں اور کہ قاری صاحب ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ ہمارے اس ادارے کو جو مولانا عرفان صاحب اور ان جیسے دوسرے حضرات نے اس میں تعلیمی نظام چلایا تھا، آپ اسی طرح تعلیمی نظام چلاتے رہے، اور تو انشاءاللہ یہ ادارہ پروان چڑھتا رہے گا۔ ماشاءاللہ 3 حافظ بنے ہیں، اللہ تعالیٰ قاری صاحب کی، انتظامیہ کی، صدر صاحب کی، سیکریٹری صاحب کی، اور جو دوسرے ذمہ داران ہیں پورے محلے کی، پوری بستی کی، اللہ تبارک و تعالیٰ قربانی کو قبول فرمائے۔ اور میں ایک بار پھر ان بچوں کے والدین کو، ان کے استاد کو، قاری شہزاد صاحب کو، بستی والوں کو، مدرسے کے ذمہ داران کو، انتظامیہ کو، سب کو میں مبارکبادی پیش کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے، ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے بچوں کو مدرسوں کے اندر تعلیم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔